सुभान अल्लाह। हम तो जब धरती के ऊपर रहते हैं तब भी जिंदा रहते हैं, धरती के नीचे को जाते हैं तब भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि इसका सबूत है एक मेरे पास बड़ा अच्छा है। बरेली की सरजमी में पहुंचो, बरेली की सरजमी में पहुंचने के बाद हर मसले का हल निकल आ जाएगा इंशाअल्लाह। बरेली शरीफ पहुंचो, चला है एक दीवाना मदीनतुल मुनव्वरा, पहुंचने के बाद पहुंचा है हुजूर के सुनहरी जालियों के पास। पहुंचने के बाद अर्ज करता है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, चिलमन हटा दो, पर्दा सरका दो, अपने रुखे अनवर का दीदार करा दो। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, दीदार नहीं हुआ तो हुजूर आला हजरत अर्ज करते हैं, खुद पर मलामत करते हैं। हुजूर आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, खुद पर मलामत करते हैं, तेरी कोई क्या बात पूछे रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। इतना कहना था, चिलमन हटा, पर्दा सरका, चेहरा बेनकाब हुआ। जब हुजूर आला हजरत की नजर करीम आका के चेहरे पर पड़ी, हुजूर आला हजरत अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। सुभान अल्लाह। आला हजरत यूं ही कहते हैं, क्या हुजूर आला हजरत को यूं आला हजरत नहीं कहते? जब महाराणा शरीफ से जब आले रसूल अहमदी ने दावतनामा भेजा था कि 2 आले नस्ल के कुत्ते चाहिए, बरेली शरीफ भेजा पैगाम कि अहमद रजा 2 आले नस्ल के कुत्ते चाहिए रामपुर के, और उन कुत्तों को लाया जाए ताकि हमारे घर की रखवाली कर सके, देखभाल कर सके। तो आपने पैगाम में भेज दिया, हुजूर आ जाएंगे, बहुत जल्द इंतजाम किया जाएगा, आला नस्ल का इंतजाम किया जाएगा। अब जुमले को देखना और दिल की तख्ती पर नोट कर ले जाना। इश्क कहते किसको हैं? सुनो, मोहब्बत और इश्क अलग अलग हुआ करता है। मोहब्बत वो होती है, मोहब्बत वो होती है कि जब मोहब्बत कोई बंदा किसी बंदे से करता है ना, तो सामने वाले का भी ख्याल रहता है, खुद का भी ख्याल रहता है। मगर जब कोई किसी से इश्क करता है तो केवल सामने वाले का ख्याल रहता है, खुद का ख्याल नहीं रहता। हुजूर आला हजरत ने वही इश्क किया। अब हुजूर आला हजरत जुमला ले जाइएगा, दिल की तख्ती पर नक्श कर लीजिएगा। हुजूर आला हजरत के 2 साहबजादे हैं, लेके चले हैं हुज्जतुल इस्लाम को। सुभान अल्लाह। रिस्पॉन्स मिलना चाहिए यार, कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ। लेके चले हैं कुत्तों की जगह, कहा था 2 कुत्ते आने चाहिए, लेके चले हैं हुज्जतुल इस्लाम को, लेके चले हैं मुफ्ती आज़म हिंद को। दोनों साहबजादों को लेकर पहुंचे हैं महाराणा शरीफ। अर्ज करते हैं हुजूर, दोनों कुत्ते आ गए, आपकी बारगाह में हाजिर हो गए। आपने कहा, ये कुत्ते तो नजर नहीं आते, ये कुत्ते नजर नहीं आते, ये तो आपके लाडले हैं, इनको क्यों लेकर आए हो? आखिर वजह क्या है, बिना क्या है? तो हुजूर आला हजरत के इश्क को देखिएगा। हुजूर आला हजरत ने अर्ज की, हुजूर ये ऐसे कुत्ते हैं कि दिन भर तुम्हारा काम करेंगे, रात को घर की रखवाली क्या करेंगे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। उसको कहते हैं आला हजरत। टाइम ज्यादा ना भाई, हुजूर आला हजरत उसको कहते हैं, इश्क उसको कहते हैं। तो नबी से इश्क कर कर तो देखो, आज जो जाते हो ना मौलाना मुल्लाओं के पास में, किताबी डंडे करके दे दो, हमारा लौंडा ये ना कर रहा, काम ना कर रहा। साहब शादी से पहले तो बड़ा अच्छा कर रहा है, शादी के बाद बहू के चढ़ाई मांग गया, तो यार तू उसे मुस्तफा के रास्ते पे चला जा। चला, जो हजरत इमाम हुसैन ने रास्ता बता दिया उस पर चला कर दे, तेरी औलाद भी तेरे कहने पर चलेगी, तेरी औलाद भी अच्छा काम करेगी, तेरे भी दिन संवरते नजर आएंगे। जब हुजूर के रास्ते पे चलना बंद कर दिया तो टक्करा मारोगे इधर उधर। याद रखो, जो खुदा की बारगाह में झुकना बंद कर देता है वो दर दर झुकता फिरता है, याद रखना। और आज ये तो खैर मादरत के साथ कहना पड़ेगा कि यहाँ पर मस्जिद नहीं है, मगर घर में नमाज पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ सकते। आखिरी बात कह रहा हूँ, फिर गुजर रहा हूँ आपकी समातों के हवाले से, कि नमाज पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते भाई हैं? तो फिर ये बता दो, फिर नमाजों में ताखीर क्यों करते हैं? नमाज पढ़ते नहीं है, तर्क करते चले जाते हैं नमाजों को। यार हुजूर आला हजरत ने क्या किया था, बात बार बार कहीं भी लेकर चले जाओ, हुजूर आला हजरत का इश्क आ जाता है बीच में। हुजूर आला हजरत आपकी सख्त तबीयत अलील है, बेइंतहा बीमार हैं, आपको 4 मुरीदीन आपकी मस्जिद तक ले जाया करते, आप जमात के साथ नमाज अदा किया करते।
کہنے والے نے کہا حضور اس وقت میں آپ کو جماعت کے ساتھ نماز فرض نہیں، آپ گھر پر ادا کر سکتے ہیں۔ تو قسم خدا کی حضور اعلیٰ حضرت کے عشق کو دیکھو، حضور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اگر کل قیامت کے دن کریم آقا نے پوچھ لیا اے احمد رضا تو نے جماعت کے ساتھ نماز کیوں ادا نہیں کی تھی، تو یہ احمد رضا میرے نبی کو کیا منہ دکھائے۔ اور آج ہم ہفتے کے ہفتے گول کرتے چلے جاتے ہیں، اجی کر دیں جمعہ بھی گول کہ جان دو۔ سنیں جس طریقے کا یہ گاؤں ہے اسی طریقے کا ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کا وہ مثال بالکل فٹ ہے۔ اس گاؤں میں مسجد نہیں تھی۔ اب جوان جیسے کہ جوان طبقہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اس گاؤں کے رہنے والے ہوں تو ہمارے دل میں جذبہ اٹھ جائے کہ یار مسجد بنوائی جائے، نماز پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے جوانوں کے دلوں میں جذبہ اٹھا، مسجد بنوائی گئی، نماز ادا کرنا شروع کر دیا، نماز پڑھتے رہے، پشت تبدیل ہو گئی۔ یعنی کہ جب وہ فوت ہو گئے، موت کی آغوش میں سو گئے، تو ان کی جب آگے کی نسل آئی انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھتے۔ اب مسجد میں کوڑا کرکٹ ڈالنے لگے، مسجد میں گھاس اگ گئی، لوگوں نے نماز کی طرف سے چھوڑ دیا، مسجد کی طرف کوئی جاتا نہیں، لوگ پریشان ہیں۔ اب جیسے کہ نسل تبدیل ہوئی، آگے کی نسل پہنچی، غور سے سنتے چلے جائیے گا، بات بہت کام کی کہنے لگا ہوں۔ جب آگے کی بات آئی، جب نسل تبدیل ہوئی، لڑکوں نے سوچا کہ نماز کو قائم کیا جائے، یار مسجد کی صفائی کی جائے۔ مسجد کی صفائی کی گئی، نماز قائم کی گئی، امام صاحب کو لایا گیا، امام صاحب آ گئے، نماز فجر پڑھائی، نماز ظہر پڑھائی، نماز عصر پڑھائی، نماز مغرب پڑھائی، نماز عشاء پڑھائی۔ عشاء کی نماز ہو گئی، لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے، مگر فجر کا وقت ہو گیا، اذان کی صدائیں نہیں آ رہی، لوگ پریشان ہو گئے۔ سورج نکل گیا کہ یار امام صاحب کو آخر ہو کیا گیا، پینا کیا ہے، چلو مسجد میں جا کر دیکھتے ہیں۔ اب لوگوں کا جھومٹ لگا ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں حجرے کا، مگر امام صاحب کا انتقال ہو چکا۔ امام صاحب کو دیکھا، امام صاحب کا انتقال ہو گیا، لوگ گھبرا گئے، لوگوں نے دوسرے امام کا انتظام کیا گیا، اس نے بھی عشاء کی نماز تک نماز پڑھائی، مگر فجر وہ بھی نہ پکڑ پایا۔ تیسرے امام کا انتظام کیا گیا، عشاء تک پڑھائی، فجر کا وہ بھی وقت نہ پکڑ پائے، 3 اماموں کا انتقال ہو گیا۔ اب کوئی عالم رہنا نہیں چاہتا، کوئی مولوی آنا نہیں چاہتا، یار فلاں جگہ پر جاتے ہیں، امامت کرتے ہیں، امام کا انتقال ہو جاتا ہے، وہاں پر نماز پڑھانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ لوگ گھبرانے لگے، وہاں پر جھومٹ لگا، لوگوں کا جھومٹ لگا ہوا ہے۔ ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ یعنی کہ اللہ کا ولی وہاں سے گزر رہا ہے، اب جب جھومٹ کو دیکھتا ہے پاس آ جاتا ہے، کہنے لگا بات کیا ہے، آخر ماجرا کیا ہے۔ لوگوں نے بتایا حضور بات اس طریقے کی ہے، 3 اماموں کا مسلسل انتقال ہو چکا، اب یہاں پر کوئی امام رہنا نہیں چاہتا۔ کہا اس میں نماز ہم پڑھائیں گے، ہم امامت کریں گے۔ لوگوں نے کہا گارنٹی نہیں، گارنٹی آپ کی ہے، انتقال ہو جائے گارنٹی نہیں لیں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے، نماز ہم پڑھائیں گے۔ اب چلا ہے اللہ کا ولی، پہنچا ہے حجرے میں، نماز پڑھائی ہے، پڑھا دی ظہر، پڑھائی عصر، مغرب پڑھا دی، عشاء پڑھا دی۔ اب لوگ گھر چلے گئے، ٹینشن میں ہیں، یار امام صاحب آ تو گئے، پتہ نہیں فجر کا وقت پکڑ پائیں گے نہیں پکڑ پائیں گے۔ مگر جب فجر کا وقت ہوا، صدا آنا شروع ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لوگ تعجب میں پڑ گئے، یار امام صاحب کیسے ہاتھ رکھے کہ امام صاحب کا انتقال نہیں ہوا، آخر بینا کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ لوگوں کا جھومٹ لگا، لوگ جلدی سے جب وہاں پر پہنچے، کہنے لگے نماز ادا کی، نماز کے بعد کہنے لگے حضور آخر بات کیا، 3 اماموں کا مسلسل انتقال ہو گیا، آخر بینا کیا کہ آپ بچ گئے۔ کہنے لگے یہ نماز مسجد تب سے قائم کی، کہا پشت سے کی، کہنے لگے بیچ میں اس کو ویران کر دیا گیا، کہنے لگے ہاں ویران کر دیا گیا۔ کہا مسجد سے میں نے جب عشاء کی نماز ادا کی، اس کے بعد میں نے قرآن مقدس پڑھنا شروع کر دیا، مسجد سے آواز اس طریقے سے آتی تھی، اے رب قدیر جس نے مجھ کو ویران کر دیا تو اس کو ویران کر دو۔ آواز اتنی بھیانک ہوتی، لوگوں کے دل کلیجے پھٹ جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان مسجدوں کو اللہ۔ ویران کرو گے، نمازوں کو چھوڑو گے تو اس طریقے سے کلیجے پھٹ جائیں گے۔
اور نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، یاد رکھنا اس بات کو۔ اور آج تو چھوڑتے ہیں کہ اپنی بات کو بس یہیں پہ ختم کرتا ہوں، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ آج لوگ سوچتے ہیں کہ یار یہ والا کام کر لیں، اس والے پھر پڑھ لیں گے نماز کو۔ ارے یار کام تو پوری زندگی کرے گا، تو پوری زندگی کرے گا کام تو مگر تو کم سے کم نماز تو پڑھ، نماز پڑھے گا تیرے سارے کام اچھے چلتے چلے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ اب میں بھائی اپنی آخری بات کہنے لگا ہوں، 1 منٹ کے اندر بات سمیٹ رہا ہوں کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیج دیا ہے، نہیں؟ تو ہم کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ رب قدیر نے اپنے پیارے کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ ایمان پختہ رکھنا، ایمان مکمل رکھنا، اور ایسے ویسے پیر یا ملا میں ان سے بچ کے رہنا، ٹھیک ہے نا؟ جو بات اچھی بتائے ان پہ عمل کرنا۔ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، یہ دین کے وکیل ہیں، ایسا مان لو کہ سب دین کے وکیل ہیں، ان کی باتوں پہ عمل کرنا۔ اور میں چلو اب اعلیٰ حضرت کے آخری شعر پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا۔ بھائی میں نے پوری تقریر میں نہیں کہا کہ سبحان اللہ کہہ دو، اب سبحان اللہ کہہ دو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خالق کے کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا، دو جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں، اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غلے زیبا کہوں تجھے، اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب میں کبھی بھی یہاں پہ آتا ہوں تو ایک شعر کی فرمائش ضرور رہتی ہے، بھیا تقریر والے پہ بھی کبھی کبھی فرمائش آ گیا ہے، ہاں نہ تو الفاظ کبھی شاعروں بھی آئے گا، نہ تو فرمائش ہے کبھی کبھی ہم پہ بھی آ جائیں۔ تو یہ کہتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں، تو میں اس شعر کو زیادہ تر پڑھتا ہوں، میں پھر پڑھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جب اعلیٰ حضرت نے سب کچھ لکھ دیا، سب کچھ کہہ دیا، یا رسول اللہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ذہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سمک و سمک، مشک کا نساء تمہارے لیے، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، سدا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھرے، ہبا کے تلے سما میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے، یا رسول اللہ مصطفیٰ جانے رحمت پہلا تو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا تو سلام، شاہ یار ویرم تاجدار حرم مبہار شفاعت پہلا تو سلام، مصطفیٰ خلبت کا تکفی گئے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا تو سبحان اللہ، بے شک کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غلے زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم میرے بولنے اور آپ کے سننے میں جو خامی ہو گئی ہیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام صدقے مولا معاف عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لیجئے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔